محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک صلوات پڑھ محمد و محمد. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب. کیسے یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی. اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب. گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اکبر بھی نہیں پاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کا دکھ لائے گی زینب گھبرائے
گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھ کے گر کو کلیجہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا پھٹ جائے گا بس دیکھ کے گھر کو نکلنا یاد آؤ گے بھیا گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد فقد قاله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ موضوع سے متعلق گفتگو یا یوں کہوں کہ آداب معاشرت میں کچھ بچا حصہ. قرآن نبی اکرم کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ بتحقیق آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی کائنات میں کوئی ایسی عادت، ایسا خلق اور ایسا خلق، رفتار و کردار نہیں ہے کہ جس میں آپ اخلاق کی انتہائی حدوں پر فائز نہ ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعنوان اسوہ اور نمونہ اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا ہے تاکہ جہالت اور
ظلمت و اندھیر کا خاتمہ ہو جائے اور نورانیت، عقلانیت اور شرافت کا دورہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کفر و شرک و نفاق یکسر کافور ہو جائے اور ایمان، تقوی، محبت، مودت یہ اس کی جگہ جائے گزین ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چونکہ پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی رحمت آئے تاکہ ہمارے عادات و اخلاق و اطوار میں کچھ اصلاح فرمائیں یا ہمارے لیے خط معین فرما دیں کہ ہم اسی خط اور اسی راستے پر چلیں۔ آداب معاشرت میں ایک ایسا بھی ادب ہے کہ بسا اوقات ہمارے کے یہاں رائج نہیں ہے، اور اگر اس پر کوئی آدمی عمل پیرا ہونا چاہے یا دوسروں کو بھی عمل پیرا کرنا چاہے تو میرے عزیزوں اور ساتھیوں، بالکل ایسا لگتا ہے، ہم کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ساتویں آسمان سے آئے ہوں اور وہ حقیقی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں۔ جب گھر میں کوئی انسان کا آنا جانا ہو اور خصوصاً ویسے لوگ جو آشنا ہیں لیکن محرم نہیں ہیں، ان کے درمیان اگر ایسا ہو جائے کہ ارے بھائی باہر سے آپ آئے تھے تو کھانس کے یا اللہ کہہ کے اذن لے کے اجازت لے کے تب آپ گھر میں آتے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، خاندانوں میں ارتباط خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بات کو آگے نہ بڑھاؤں، اتنے ہی کہ ہمارے سماج میں اس طریقے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بالکل جسے کہا جائے کہ پیشانی کے نشان جو ہیں وہ بالکل سے نامنظم ہو جاتے ہیں، چیبہ جبی ہو جاتے ہیں ہم، کہ اگر کوئی ایسا کر دے، جیسے ایک مثال یہ دی، کیا ہے گھر میں ابھی سب گھر میں ایسا ہو سکتا ہے، جب روایات میں ایسا ہے تو اس کا مطلب تمام ہو سکتا ہے۔ گھر منظم نہیں ہے، لحاف ادھر پڑا ہوا ہے، تکیہ ادھر پڑا ہوا ہے، صاف نہیں ہے، گدا ادھر رکھا ہوا ہے، اور بس دروازہ کھولا اور اندر۔ بہرحال یہ بد اخلاقی ہے اور معاشرت کے آداب کے خلاف ہے۔ اب ایسے میں کیا ہے، یہاں پر استیزان اور استیناس یہ دو طرح کے لفظیں اس میں آئی ہیں کہ یعنی اس طریقے سے ایسے پیش آؤ کہ لوگ جو ہے وہ آشنا ہو جائیں، انس پیدا ہو جائے کہ یہ فلاں آیا ہوا ہے، اور اذن بھی جس طریقے سے اذن لیا جائے، گھنٹی بجا کے اذن لیا جائے، ٹیلی فون کر کے کہ ہم آ رہے ہیں، اور دوسرے اور طریقے۔ نبی اکرم کے ایک معتبر صحابی، یعنی واقعاً معتبر صحابی سعید خدری، یہ تشریف لے آئے باہر، اور نبی اکرم کا گھر ہی کتنا بڑا، ماشاءاللہ اگر 11 فیملی ہوں تو ادھر وہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے دور پر آدمی جا کے، تو نبی اکرم نے وہاں سے دیکھا، کہا کہ یا نبی اللہ ہم عوارض ہونا چاہتے ہیں، کہا سامنے کھڑے نہ ہو۔ سعید خدری کو بھی یہ کہا کہ اگر تم کو آنا ہے تو دروازے کے بغل میں، چاہے دائیں طرف چاہے بائیں طرف، لیکن ہم نے کہا جب بات ہے اپنی تعلیم کی، اپنے سیکھنے کی، تو میں خود بھی کچھ سیکھ جاؤں گا اور بچوں تک کے کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جناب خدری سے، سعید خدری سے، خود معتبر صحابیوں میں ہیں، کہ
دیکھو سامنے سے نہیں، چونکہ عموماً اس زمانے میں عرب میں ایسا رائج نہیں تھا کہ ہر گھر میں پردہ پڑا ہو، اور ہمارے بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں پردہ پڑا ہو. تو جب پردہ نہیں پڑا ہے، کوئی ہو سکتا ہے ہو جائے، سامنے بیٹھا ہوا ہو، آنگن میں کوئی بیٹھا ہو، سامنا پڑ جائے، تو اس سے کیا ہے، اگر گھنٹی گھروں میں ہے تو گھنٹی بجا کے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑا ہوا جائے کہ سامنے آئے گا، کوئی پوچھے گا، پھر ہم فلاں ہیں، فلاں صاحب ہیں کہ نہیں ہیں، ہم کو ان سے ملنا ہے، اور اگر اجازت نہ دے تو ہم کو واپس ہو جانا چاہیے. یہ ہے ہماری دینی تعلیم کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں واپس ہونے میں کھلتا بہت ہے، یعنی میری انا کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ میں گیا ان کے گھر میں، انہی نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم ان کے ہاں آئیں، حالانکہ ہم سن رہے تھے اپنے کانوں سے، بدگمانی ایسی پہلے آتی نا، ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے کہ وہ گھر میں موجود تھے، ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، گپ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ہم کو انہوں نے قبول نہیں کیا. بجائے یہ کہ ہم رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، بجائے یہ کہ ہم ائمہ ہدیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان سے دینی تعلیمات حاصل کریں. آئے وہ تو دینی تعلیم دینے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن ہم نے کہا بس آپ کی تعلیم ہم وہیں تک کے قبول کریں گے جہاں تک ہمارے مزاج پہ بار نہ ہو. اگر ہمارا مزاج اس بات کو قبول کرتا ہے، یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، کسی بزرگ کی بات کر رہا ہوں میں، اتنے لیول کا آدمی ہے کہ خطیب اعظم اس زمانے میں اسے کہا جاتا ہو، اور نہیں کہیے تو میں بتا دیتا ہوں پورا ایڈریس بھی، سماجی دین کی کہانیاں، یہ پورا ایک عشرے کا ان کا عنوان ہی تھا. اب آپ سب لوگ سمجھ گئے. حضرت علامہ سید غلام عسکری تابہ سرا، اور اگر موقع مل جائے تو بعد میں آپ حضرات ایک فاتحہ پڑھ دیجیے گا. میں اب مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں جو ہے نام جب آئے گئی یہاں تک بات تو ان کا نام نہ لوں، اور ہم سب ان کے شاگرد ہیں اور کوئی کہنے میں ہمیں کوئی تکلف بھی نہیں ہے. کوئی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مزاج کے، ہمارے معاشرے کے خلاف اگر آ گیا حکم اسلامی تو پھر اس کو نہیں مانیں گے. تو ہم کو ہمارے مزاج سے ٹکرائے نہیں، اگر ٹکرا گیا تو پھر ہمارے خواہشات اور جذبات ہی وہاں پر کار فرما ہوں گے. اسلام کچھ کہتا رہے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے. بعض علماء اور میرے احباب شاید اس بات کے شاہد بھی ہوں یا کم سے کم سنا ہو کہ ایک صاحب بھاؤ نگر میں بہت بڑے سیٹھ، اور انہی نے نماز پڑھانے کے لیے جناب اسماعیل رجبی صاحب کو بلوایا، اور ان کا بھی بڑا اعتبار تھا اس علاقے میں، بہت بڑا اعتبار تھا. وہ آئے، سید محمد موسوی صاحب اور رجبی صاحب اور کون اس میں مثلا جو ہے وہ، اور ہمہ شمہ بھی شہرت یافتہ اور غیر شہرت یافتہ شمال کے لوگ بھی موجود تھے. وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک باپو نے ٹوک دیا، نماز ہو گئی، شیخ صاحب نے نماز پڑھی 2 رکعت. بھائی وہ آئے تھے بمبئی سے آئے تھے. اب جو ہیں وہ جو سیٹھ صاحب تھے انہی نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. بعد میں ہمارے کیسے ایک مولوی صاحب نے ان کو ٹوک دیا کہ یہ کیا کیا تم نے، نماز گئے نواح. شیخ اسماعیل رجبی صاحب ہمارے باپو وہ آئے، وہ 2 رکعت. ارے بھائی کہا جا رہا ہے کہ ان کی نماز ہے اس لیے کہ وہ مسافر ہیں، آپ کی نماز اس لیے نہیں ہے کہ آپ حاضر ہیں اپنے وطن میں. لیکن ذہن سے یہ بات اترتی نہیں ہے، یعنی زبانی لقلقہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کو سینے تک جاننا حلق سے اتر کے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ہم اپنے نظام کو بدلتے نہیں ہیں چاہے دین اسلام پائمال ہو جائے.
چاہے فروع دین باقاعدہ پامال ہو جائے، لیکن ہمارے اوپر کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پڑھا بھی وہی جائے گا جو رائج ہے، ہمارے یہاں پڑھا بھی اتنا ہی جائے گا جتنا پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں پڑھیں گے بھی اتنے ہی لوگ جتنے پڑھتے ہیں۔ اگر ایک کم ہو جائے گا تو پھر ہم کو شک ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سماجی ہیں، نہیں اگر سماجی چیزیں اگر دین سے تطبیق کریں بہت اچھی چیز ہے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ سماج اسلامی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کہا کہ سماج ہم اسلام کو جو ہے سماجی کرنے لگیں، بالکل ہندی زبان میں سماجی کرن کرنے لگیں دین کا، جیسے بعض لوگ سدھی کرن کر رہے تھے ایک زمانے میں۔ تو کیا میرا عزیزو، یہ ہر چیز سماج کے مطابق، ہمارے یہاں تو ایسے ہو رہی ہے، چونکہ اس میں ایک تعلیم ہے اور آموزش ہے، لہذا کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ گیا نماز پڑھانے، 2 دفعہ مجھ سے اقامت کہلوا لی گئی۔ میں نے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین جو ہندوستان میں رائج ہے پوری آخر تک کے پڑھی، اور ایک مرتبہ کہی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ختم ہو گئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں مولانا آپ نے اشتباہ فرمایا ہے۔ میں نے ان کی حرمت میں کہا کہ ہوگا بھائی، شاید بھول گیا ہوں بھائی، سب سے زیادہ کوتاہ دیوار تو ہماری ہے نا، ہم ہی کو سب کی مان لینا ہے۔ پھر میں نے اقامت کہی، اقامت کہنے کے بعد اور اب کی میں نے کہا آپ تو نہیں سننا ہے، کیونکہ غور سے پڑھا تھا۔ ادھر جو ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ جو ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، اس کو بھی کہا اور آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد وہ کچھ بھنبھنائے اور میں نے بھی جو ہے کچھ بظاہر استغفار کے کلمات جاری کیے کہ خدایا کب کہ ہمارا تقوی کوئی ایسا ہے کہ جسے تو قبول کر لے، لیکن تو قبول کر لے تو ہماری بزرگی اسی میں ہے، میرے لیے فخر یہی ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہے تو میں تیری بارگاہ میں پھر ناک رگڑنے کے لیے تیار ہوں، تو ہمیں معاف کر دے۔ نماز ختم ہو گئی اور ایک ہلچل مچ گئی۔ بعد میں مجھے معلوم یہ ہوا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نماز غلط مولانا نے پڑھائی۔ بھائی اگر اقامت، یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اسلام کے قوانین کے مطابق جب اپنے سماج کو کریٹ نہیں کرتے اور سماج کو تشکیل نہیں دیتے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لہذا میں نے کہا اگر کل کے لوگ یہ کرتے رہیں تو اب کم سے کم آج کے ہمارے نوجوان ابھی سے عادت ڈالیں کہ بعد میں کسی کو نہ کہیں کہ تم نے غلط اذان و اقامت کی ہے۔ اب کیا ہوا؟ خیر اتفاق سے، حسن اتفاق یا سوء اتفاق، نماز جمعہ پڑھاتا تھا وہیں پہ اسی مسجد میں۔ اب زیادہ توضیح نہ دوں گا، بعض لوگ سمجھ جائیں گے۔ کیا ہوا؟ مجھ سے میں لکھ کے لایا ہی تھا اور حالات حاضرہ اور تمام حالات اور سب کچھ، اور یہ چیزیں میں نے رکھ دی۔ میں نے کہا کہ میرے عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، اور یہ ایک بات ہم تک کی پہنچی ہے، میں نے ابھی تک کے 10-12 رسالے یعنی توضیح المسائل دیکھی ہیں، کہیں بھی ہم کو یہ نہیں مل پایا کہ 2 مرتبہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہنا ہے، نہیں ملا مجھے۔ اگر آپ لوگ کہیں مل جائے تو ضرور مجھے اطلاع دے دیجیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ بس زیادہ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ کہہ یہ رہا تھا، گھر سے چلا تھا باہر تک پہنچ گیا۔ کہہ یہ رہا تھا کہ ہم کو گھر میں آنے اور جانے کے آداب کیا ہیں، انس اور اذن، استئذان اور استئناس۔ جب تک پہچان نہ لیا جائے ادھر سے اور یہ کہا جائے ہاں آپ آ جائیے، کل ملا کے اگر ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ
آ جائیں تو ہم کسی کے ہاں جائیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہ آئیں یا کوئی جواب نہ دیا جائے تو پھر ناراض بھی نہ ہوں، جیسا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا سماج ناراض ہو کہ نیا دین، نئی شریعت، نیا مزاج، نیا اخلاق لے کے آئیے۔ تو جیسا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں کو دیکھو، ابھی کل پیدا ہوئے اور جو ہے پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ کیسے وہ کیا، اور 4 سال کے بعد آئے اور ہمارے وہاں فتویٰ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بھائی میں نے پلٹ کے کہہ دیا مسکرا کے کہ آپ نے ہم کو بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ جب ہم 4 سال بعد پلٹ کے آئیں تو آپ ہم سے دینی احکام، فرمودات الہی اور تعلیمات اہل بیت کو ہم سے پوچھیں۔ اب آپ ہم سے نہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ ہمارا فریضہ اپنا خود بن رہا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کو تعلیم دے سکیں، لیکن اب کیا کریں کہ ادھر سے جو ہے وہ شریعت کا ڈنڈا ہے کہ تمہیں بتانا ہے، اور ادھر سے آپ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم کو اس سے پوچھے نہیں ہے، تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کو بتانا ہی پڑے گا۔ لہذا آج کی خالی اتنی ہی بات کہ رسول اللہ کے تمام آداب رسول اللہ نے سکھائے ہیں اور تمام آداب بتائے ہیں رسول اللہ نے، اور گھر میں رہنے کے اعتبار سے بھی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خصوصی روم میں چلا جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ہماری خصوصی ڈائری، ہم مولوی صاحبوں کا مسودہ اگر کھول کے دیکھنے لگے، دیکھیے کہ کیسے ناراض ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہماری خصوصی الماری میں کوئی اگر جو ہے ہاتھ لگا کے جو ہے الماری کھولنے لگے کتنا برا لگ جاتا ہے، لیکن جب میں یہ بیان کروں کہ نہیں کسی کے گھر میں جاؤ تو جا کے سکون سے بیٹھو، کہتے دیکھیے مولانا صاحب کو دیکھو، جتنا میزبان اجازت دے اسی کے مطابق اپنی زندگی، ہم کو ہاتھ پیر زیادہ پھیلانے نہیں ہیں، اور کھانا پانی اور اس کے بعد صاحب خانہ کی اجازت پر ہے کہ ہمیں کن سامان کی اجازت دیتا ہے، کن سامان کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی واقعاً ہم لوگ بعض اوقات نبی اکرم کی تعلیم شرعی کو یا شرعی تعلیمات کو خون کر دیتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی اسی بات سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں کہ ایسا ہے۔ لہذا میں نے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بات کہی ہے کہ ہاں حکم واقعی اسلامی یہ ہے، ہم کو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ بڑے بزرگ تو یہ پہلے ہی سے احکام شریعت کو جانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور دین کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب ہم نے تم کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اور زمانہ اتنا گزرا، اتنا چھوٹی چھوٹی تعلیمات، ناخون کیسے اتارے جائیں ان انگلیوں سے، ناخون کیسے کاٹے جائیں، کب کاٹے جائیں، کن دنوں میں کاٹے جائیں، رات میں کاٹے جائیں یا دن میں کاٹے جائیں، ان کی تک کی تعلیم شریعت دیتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ارے کون بتائے گا پھر؟ تو جب یہ حالات ایسے تبھی آئے ہیں کہ جب لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو، لوگوں نے علی مرتضیٰ کی تعلیمات کو، لوگوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو ثبوتاز کر دیا، اور اب بالکل سے ہم نے بھلا دیا، جیسے حالات ایسے پیدا ہو گئے، ایسے حکام کو قبول کر لیا کہ ان حکام نے ہم کو دین سے دور تر کرتے رہے۔ اور ایسے ہی میں زمانہ آ جاتا ہے ایسے حالات کے مزید بگڑنے کا کہ اس زمانے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی یوں تو بہت خوبصورت تھی،
اور یہ بات معالم السمتین میں یہ بات موجود ہے کہ وہ یہودی اپنے لڑکی کو لے کے تمام ایسا نہیں ہوا کہ کسی روحانی کے پاس نہ گیا ہو، کسی پوپ کے پاس نہ گیا ہو، یا اپنے روحانی مذہبی روحانی کے پاس نہ گیا، تمام گیا وہ۔ ایک دفعہ اس نے یہ کہا اپنے روحانی سے کہ یہ بتائیے ہماری لڑکی یہ کیسے، یعنی متمول بھی تھا، کیسے صحیح ہو سکتی ہے، ہم کو آپ بتائیں چاہے جتنا خرچ ہو جائے۔ بالکل معلم مجلس سے ایک دم نزدیک تر آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہا ایک یثرب میں ایک آدمی علی نام کا آدمی ہے، اور اس کے پاس لے جاؤ تو وہ مشکل کشائی کر سکتا ہے اور وہ اس کو شفا دے سکتا ہے۔ وہ یہودی چلا اور آیا، آنے کے بعد اپنی لڑکی کو بھی لایا، اور لانے کے بعد پوچھا کہ علی کی تلاش میں ہیں، کہاں تم صحیح جگہ پہ آئے ہو؟ علی میں ہی ہوں۔ مسئلہ یہاں سے واقعہ شروع ہوا کہ کہا کہ ہماری لڑکی ہے، یہ مفلوج ہے، شفا کی کوئی امید نہیں ہے، سب اس سے مایوس ہو گئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی کی جان بچ جائے، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو ادھر سے چھوٹا شہزادہ یعنی امام حسین مظلوم کا گزر ہوا، کہ حسین ایک کٹورے میں پانی منگوایا اور کہا اے حسین اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھ دو، بس خالی ہاتھ۔ اب ادھر سے ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو جانا، اس کے سر پہ اس کو ڈال دینا، اس پانی کو، اور اسے شفا کلی مل جائے گی۔ گیا وہ اور بالکل اس کو شفا مل گئی۔ اب دیکھو باپ اور بیٹی دونوں چلے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد مولا کائنات سے کہا کہ ہم کو آپ کلمہ پڑھوا دیجئے، ابھی تک کہ تو ہم مسلمان نہیں تھے اور آپ کا کوئی احترام بھی نہیں تھا ہماری نظر میں، چونکہ ہم آپ کو اپنا دینی رہنما ہی نہیں مانتے تھے، کہ آپ کلمہ پڑھوا دیجئے۔ ادھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب باپ ہے جو لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو گھر چلتے ہیں، لیکن لڑکی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم کو دینی تعلیمات، آپ تو کہیں جا کے دینی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، اس اتنی دور سے کہاں آؤں گی، لہذا میں یہیں اسی ڈیوڑی پر رہ جاتی ہوں تاکہ ایک مدت میں دین اور شریعت اسلامی کو جان لوں۔ اب یہ خاتون یا یہ لڑکی عزادارو کوئی اور نہیں تھی، یہ ہند تھی، کہ یہ 2-4 سال لڑکی رہی، تعلیمات اہل بیت سے خوب بہرور ہوئی، تعلیمات حاصل کیں، اور تعلیمات حاصل کرتے کرتے اب اس کے بعد پھر وہ اپنے وطن چلی گئی، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا باپ مالدار بھی تھا، اور ادھر معاویہ کی نظر بھی اس پہ جم گئی، اور یزید کے لیے اس نے رشتہ دے دیا۔ زمانہ گزرتا گیا اور وہ موقع بھی آ گیا کہ جب امام مظلوم نے مدینہ بڑے ہی ناخواسہ طور پر مدینے کو ترک کر دیا، جس کو چھوڑنے کا کوئی بالکل ارادہ نہیں تھا۔ ماں کی مزار پر اتنے آنسو بہائے، نانا کے مزار پر بھی آنسو بہاتے رہے، اور کہا نانا وعدہ طفلی ہے، مجھے جانا ہی ہے، اور یہ کہہ کے چل پڑے۔ کربلا میں فاطمہ کا کل چمن سب شہید ہو گیا۔ حسین مظلوم کے جو انصار و اصحاب تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور مقتل میں ہے بعض انصار کے سلسلے سے کہ خاتون ایک شہید ہے، اس کی خاتون آ کے کہتی ہے کہ مولا کے سامنے آپ جنت کی ضمانت لے لیجئے،
اور یہ بھی کہ جب تک کہ یہ نہ جائے گی میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا. بات یہاں تک کہ آ گئی اور امام نے بھی وعدہ لے لیا. اب میں مقتل میں اس کے سلسلے میں مصائب مزید نہیں پڑھوں گا. اس انصاری کے سلسلے سے بس ایک بات کہ ہم کو دیکھو جب جانے لگنا تو ہم کو اہل بیت اطہار کے ساتھ کر دینا. امام حسین علیہ السلام کے آنسو آ گئے. کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ نبی زادیہ ہے، ان کو نبی کی بیٹی سمجھ کے ان کو اسیر نہ کیا جائے گا، ان کو ان کے وطن پلٹا دیا جائے گا، لیکن مجھے اسیر بنایا جائے گا. ایک مرتبہ امام زبان بے زبانی سے رونے لگے کہ ایسا بھی نہ ہوگا، زینب ام کلثوم ان کو بھی اسیر کیا جائے گا اور کوفہ شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا. عزاداران امام مظلوم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ کارواں چلتا رہا جیسے یہ کارواں ابھی بھی رواں دواں ہے. یہ پہنچا جب شام کے دربار میں پہنچا، یعنی پہنچنے والا تھا، تو ایک مرتبہ کنیزوں نے آ کے ہند سے کہا کہ اے بی بی، ایک باغی نے خروج کیا تھا آپ کے شوہر کے خلاف، حاکم کے خلاف، اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے تمام اہل بیت کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے اصحاب و انصار و اعزاء کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے سروں کو ادھر سے لایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ان کے اہل بیت ہیں مخدرات عصمت ہے ان کو بھی لایا جا رہا ہے. بے چادر کے وہ خواتین عصمت آ رہی ہے جن کو سورج نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو، جن کے لیے امام علی علیہ السلام خود یہ اہتمام کرتے ہو کہ اگر مدینے سے آنا ہو تو رات کے سائے میں آ سکتی ہے، ستاروں کی چھاؤں میں آ سکتی ہے. یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں میں دل میں کیسے اہل بیت کی تشہیر کی گئی. یہ وہی ہند ہے جس نے زینب اولیاء مقام اور ام کلثوم سے معالم دین سیکھے تھے. عزاداروں، ایک مرتبہ بیٹھی رہی، تخت میں آئی بیٹھی رہی، بیٹھنے کے بعد اس نے کہا ہمیں ہال آ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے جا کے پوچھا، کہا تم لوگ تو شریف لوگ لگ رہے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک مرتبہ جواب دیا گیا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. جیسے یہ کہا گیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، کہا کون مدینہ؟ کس کا مدینہ؟ کہا ہم مدینہ الرسول کے رہنے والے ہیں. کہا دیکھو وہاں پہ میرے مولا علی ہے، ان کو جانتے ہو. اب جناب زینب اولیاء مقام ہے جو ان کو شرم کھائے جا رہی ہے، کیسے بتائے؟ اور جانے کے ایک مرتبہ کہا کہ وہاں پر شہزادے امام حسین ہیں، کہا ان کا، اور اسی طریقے سے ان کے بھائی عباس ہیں. کہا جب سوال بار بار ہوتا گیا سب کو پوچھا. ایک مرتبہ کہا کہ یہ علی زین العابدین یہ مردوں میں بچا ہے، بقیہ سب شہید ہو گئے ہیں، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کو تم پوچھ رہی ہو. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے اپنے بالوں کو ہٹایا اور کہا ہند میں زینب ہوں. ہند بچانے مارنے لگی اور ایک مرتبہ دربار میں گئی. دربار میں جانے کے بعد کہا یزید تو انہی لوگوں کے تماشے کے لیے ہم کو بلایا تھا، اب بھیج دیا. اور ایک مرتبہ یزید ہے. عزاداروں سب سے زیادہ میرا دل یہاں ٹوٹا ہے کہ یزید ہے جو اپنی ابا لے کے آیا اور کہا یہاں پہ نامحرموں کا مجمع ہے، لے یہ ابا لے. ابا تو اس نے بھیج دیا کہ مخدرات عصمت و طہارت تو بے پردہ
پھرائی جائے اور ہند پردے سے رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، بار الہا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، بار الہا ہم کو امام مظلوم کا سچا عزادار بنا دے، بار الہا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما دے، بار الہا ہم میں جو قرضدار ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، بار الہا ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہا جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان کی مغفرت فرما، بار الہا علماء عاملین کا سایہ ہمارے سر برقرار رکھ اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار و اعوان امام زمانہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اگر زحمت نہ ہو تو ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین مومنات اور خاص طور سے خطیب اعظم علامہ غلام عسکری صاحب کے لیے پڑھ کے بخش دیں۔